ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مومن اور اس کی آزمائش کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب غلام یاسین نظامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لے کر آنے کے لیے. اور سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک تکلیف کب آزمائش بنتی ہے اور ہر آزمائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، ہمیں اس حوالے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہر معاملے سے ہمارا دین ہماری مکمل صرف رہنمائی نہیں، مکمل رہنمائی کرتا ہے. تو یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، تکلیف، خوشی. تو اس حوالے سے یہ ہے، اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے، مومن کی دو حالتیں ہیں. اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے. صبر کرتا ہے تو بھی اسے جزا دی جاتی ہے، شکر کرتا ہے تو بھی اسے جزا دی جاتی ہے. دونوں حالتیں ہیں، دونوں کی دونوں حالتیں اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں. اب سوال یہ ہے، کیا ہر تکلیف آزمائش ہے یا عذاب الہی ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی یہ کوٹیشن ہے. آپ فرماتے ہیں، اگر تکلیف میں تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہونا، پھر تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف آزمائش ہے اور رحمت خداوندی ہے. لیکن اگر تمہارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو پاتا تو پھر تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف جو ہے وہ رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے اور یہ تمہارے لیے عذاب اور ذلت کا باعث ہے. تو ہمیں چاہیے ہر تکلیف جو ہے اس کو عذاب الہی نہیں کہنا چاہیے. دیکھا جائے نا، اگر ہم قرآن عزیز میں انبیاء اعظام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر ایک کو تکلیف اور آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. بے شک. اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جن لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ان پر تکلیفیں نازل ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تکلیف در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں. اور تکلیف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بندے کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اور اگر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر گناہ گار اور خطا کار نہیں ہے، اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور تکلیف میں دیکھا جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں جس وصف کی اہل ایمان کو سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ ہے توکل. تو تکلیف میں اللہ پاک ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو یہ تکلیف جو ہے اس پر بھروسے کی وجہ سے اللہ پاک اسے دور فرما دیتا ہے. اسی طرح اس تکلیف اور آزمائش کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ پاک نے سورہ الم نشرح میں بیان فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 بار اس بات کو بیان کیا گیا، تنگی کے بعد آسانی ہے. تنگی ایک ہے اور آسانی کو 2 بار ذکر کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اس تکلیف کو صابر اور شاکر رہتے ہوئے اور اس حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تکلیف کا دیدہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. اور ان حالات میں زبان پر الحمدللہ والشکر للہ کے کلمات ادا کیے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ تکلیف جو ہے وہ جاتی بھی رہے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، ہمارا شمار جو ہے وہ صابر اور شاکر لوگوں میں بھی ہوگا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں میں شمار بھی ہوگا. اور اس تکلیف کی بدولت اللہ پاک دنیا میں ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. بے شک اس طرح سے ہے. سر مفتی صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری آزمائش کو کس طرح سے بہترین طریقے سے ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. میرے بہت ہی عزیز جاننے والے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ کچھ لوگ اس طرح سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز اگر آپ پر گزر رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کسی دوسرے کی طرف اگر وہ آزمائش آ رہی ہے تو وہ تمہارے پہ عذاب آیا ہے، اس نے یہ کیا تھا تو اس پر عذاب آیا. اگر میرے پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، تو میرے پہ یہ آزمائش ہے. تو لوگ اس طرح سے تھنکنگ رکھ کر سوچتے ہیں، جو کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کہا جائے.
تو آپ اس بارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کا یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ دین کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے اور دوسروں کو ہمیشہ دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعائیں وہ اللہ پاک ان کے حق میں بھی قبول فرمائے گا اور ان دعاؤں کا صلہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ جی بالکل اس طرح سے جب ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں نا کہ مکافات عمل ہے، ہم صرف برے چیز میں کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ برا ہوا ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ بھی ہوگا، اچھائی کا بھی سیم ہی ہے، وہ واپس لوٹ کر پلٹ کر چیزیں ضرور آتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا کسی کے لیے بول رہے ہیں تو پلٹ کر وہ آپ تک چیزیں لازماً آتی ہیں۔ سر میرا سوال ایک یہ ہے آپ سے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آزمائش کا جو بھی سینہ آ رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں خیر کے ساتھ شکر کے کلمات جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے بے شک، اس طرح سے اگر یہ چیز ہم اپنے کنسیپٹ میں رکھ لیں، لیکن اس دوران جو ہم پیشنس کے ساتھ، ضبط کے ساتھ کس طرح سے مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھا جائے جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی زبان پر ہمہ وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو توانائی دیتا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی حوصلے میں اضافہ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط بناتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ پر رحمتیں اور اپنا قرب جو ہے وہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں چاہیے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی تکالیف کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ ذری سی بات، یہ بھی ذری سی بات ہے کہ اگر کسی ہماری آئیڈیل پرسن کی تکالیف ہمارے سامنے ہوگی تو اس سے ہمیں دلاسا اور حوصلہ ملے گا۔ اگر اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کے نیک بندوں پر یہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں، وہ اس میں صابر بھی رہیں اور شاکر بھی رہے ہیں، تو میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، تو مجھ سے جس حد تک ہو سکے مجھے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ویلڈ پوائنٹ ہے نا، شکوہ واویلا اور گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ ساری تکلیفیں اور آزمائشیں ہمیں کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو تکلیفوں اور آزمائشوں کے لیے منتخب فرمائیے۔ آپ کتنے خوش بخت آدمی ہیں، آپ نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہ جانا، یہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ جائے گا، گزر جائے گا۔ لیکن اس وقت کی خاص بات کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں منتخب فرما لیا ہے۔ بس اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، دعائیں مانگتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوئیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض کیا گیا، یا رب العالمین، ایک بار ایک شخص جو ہے وہ تیری بارگاہ میں فوراً دعا کرتا ہے، فوراً قبول کر کے اسے نواز دیتا ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے ایک آدمی تیری بارگاہ میں بار بار دعائیں مانگتا ہے اور اس کو تو نوازشات سے محروم فرماتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس بندے کا بار بار دعا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ جی اب یہ کتنا بڑا کریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہے، کتنا بڑا آنر اس کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کا رب کی بارگاہ میں کلام کرنا، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اس کو پسند ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار جو ہے مجھ سے دعائیہ کلمات جو ہے وہ کہتا رہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جن چیزوں کا صلہ ہمیں دنیا کے اندر نہیں دیا جا رہا، ان تمام دعاؤں کا، ان تمام نیک اعمال کا صلہ اللہ پاک ہمیں کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اور جن دعاؤں کا، جن اچھے اعمال کا صلہ ہمیں کل قیامت والے دن دیا جائے گا، اس اجر کو، اس ثواب کو، اس انعام کو پا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا صلہ جو ہے وہ ہمیں آج کے دن ہی دے دیا جاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے اور ہمیں اس کی حکمت پر راضی رہنا چاہیے، صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ مفتی صاحب شاید آپ اس میری بات سے ایگری کریں گے، میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ جب بھی کوئی تکالیف یا مصائب کچھ بھی رہتا ہے، ساتھ ساتھ زندگی کے چلتی ہیں چیزیں، تو جب لگتا ہے کہ نا زیادہ ہو رہی ہیں تو لگتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ میں تو بے بس ہوں، مطلب کب وہ ذات چاہے کہ میں اپنا ہاتھ بھی نہ اس طرح سے اوپر اٹھا سکوں، تو پھر میں کیسے شکوہ بھی کر سکتی ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ اس کی رضا ہے، میرے ساتھ جو مرضی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ بے بسی کا عالم اتنا ہے نا کہ ایک لمحہ بھی نہ لگے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہ لگے وہ ہمارے ساتھ کب کیا اگلے لمحے میں کر دے، تو پھر ہم شکوہ نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے کہ آپ نے کہا ہمارے جو بھی آئیڈیل ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کی تکالیف سے اندازہ لگایا جائے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح سے، جب ہمیں چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم واویلا جس طرح بچا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی میں کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو نعمت ہے، شکر ادا کریں، اچھی اولاد ہے تو نعمت ہے، والدین حیات ہیں وہ آپ کے لیے ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو نعمت ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ باقی سب تو ہماری خواہشات تو بڑھتی ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ ہی بڑھتی جائیں گی، جیسے زندگی ہم تو کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں گے اس کی ذات سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز میں اگر ہم
توبہ کر لیں اور ہر وقت اس کی ذات سے توبہ کرتے رہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا گناہ کیا، میں تو ہر پل گناہ میں ہوں، اور ہر ٹائم اس کی معافی مانگتے رہیں، تو آپ کو لگتا ہے جو بھی ہم تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں بدل جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے کبھی نہ کبھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہی راضی ہے. ہاں، اب ہمیں خود یقین نہیں رکھنا چاہیے نا کہ راضی ہو گیا. نہیں، میں بڑی ذمہ داری اور بڑی دیانتداری سے یہ بات آج کروں، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہے. ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا ہم اللہ پہ راضی ہیں. ہم تو مطلب یہ بات درست ہے ویسے. یہی بات ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے، تم لوگ نا یہ کہا کرو، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں. میں تو بالکل راضی ہوں. اے اللہ میں تیرے نبی کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں. اے اللہ میں تیرے دین کے دین اسلام ہونے پر راضی ہوں. اگر کوئی شخص ان 3 کلمات کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ اپنی رضا کا اظہار یوں فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے راضی ہوا کرو. اللہ تو راضی ہے. اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب اس کی بارگاہ میں آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہیں، حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، اگر تمہارے گناہوں کی تعداد جو ہے وہ زمین و آسماں کا درمیانی خلا اس سے بھر جائے، سمندر کے قطروں کے برابر ہو جائے، ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہو جائے، انکاؤنٹیبل یہ چیزیں ہیں. آج دنیا کیا کہتے ہیں، ماڈرن دنیا ہے، لیکن اس کے اندر آج کے دور میں کوئی ایسی مشین جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی کہ جو ان کی تعداد کا تعین کر سکے. فرمایا تمہارے اتنے گناہ ہیں اور تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دو میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دی. اللہ پاک ایک لمحے کی بھی تاخیری نہیں فرماتا، اسی بر تمہارے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں یوں پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آئے ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین رکھیں، اور جو رجوع کرنے کا طریقہ ہے، رجوع کا معنی ہے توبہ کرنا. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. یہاں پر ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے توبہ کے لیے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری ہے. یہ غلط بات ہے. توبہ بذات خود ایک عبادت ہے. توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. نبی ہیں، رسول ہیں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں گناہ کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر توبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. دوسرے نمبر پر ہمیں ہر دن کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. رات کے وقت جب آپ آرام کے لیے بستر پر جائیں اس وقت اللہ کے حضور توبہ طائب کریں. کیا خبر کہ یہ والی رات ہماری آخری رات ہے، اگلے دن صبح اٹھنا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اس کی ہم پر رحمت دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے کہ اگلے دن کی صبح ہمیں دیکھنا نصیب فرما دیتا ہے. تو کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی اگلے دن کی صبح کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ آپ نے کتنی ایسی چیزیں بیان کی ہیں، ماں باپ کا ہونا وغیرہ وغیرہ، کتنی ایسی چیزیں. دیکھیں میں اور آپ یہاں پر ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ناک کے 2 نتھنے ہیں، ایک سے سانس آ رہی ہے دوسرے سے جا رہی ہے، اگر رک جائے کیا ہوگا؟ پورا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہاتھ ہیں، ہاتھ آپ اپنے پانی کا ایک گلاس سے پکڑ کر اپنے منہ تک لے کر جا سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہاسپٹلس کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اپنے پاؤں پر چل سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں جو ہم اس کی قدرت کے مظاہر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اپنے دل کے اندر ہمارے جذبات بھی ہیں. ہمارے دل مردہ نہیں ہے. غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر دیتے ہیں. دل کے کسی بھی خانے میں کسی بھی وقت یہ خیال تو پیدا ہوتا ہے میرے مالک مجھ سے وہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے. اس خیال کا پیدا ہونا اور اس پر ندامت کا اظہار کرنا نا آپ کے اس غلطی اور آپ کی اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں. یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد اور آپ کی نصرت فرمائے گا. غزوہ بدر کے اندر دیکھیں، قرآن عزیز کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ کیا تھے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں، تعداد میں کم تھے، لیکن ان کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات میں مضبوط تھا. جن کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، اللہ پاک انہیں عزت و وقار عطا فرماتا ہے، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے. اس دنیا میں بھی ان کو سرخرو فرماتا ہے اور اگلے جہان میں بھی ان کو سرخرو فرمائے گا. جی، یہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے. اور جب ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا
زبانی کلامی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، یا ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں نا اللہ کی سپرد، ان 3 لفظوں پہ اگر ہم یقین رکھنا شروع کر دیں نا کہ اللہ کی سپرد ہے اگر وہ چیز، تو پھر سوچنا کیوں نا اس بات کو. واہ بہت پھر جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی سپرد کر کے پھر کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں، سوچ میں پڑھ رہے ہو نا، ہو جائے گا جو ہونا ہوگا، کیونکہ سپرد کس کے ذات کے کر کے آئے ہو. ہم کسی کو چابی پکڑاتے ہیں تو کسی جیسے کہ کوئی بھی ہمارا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس چابی رکھوا دیں گے گھر کی حفاظت کرے گا، تو جو سب کی حفاظت کر رہا ہے اس کے پاس اگر ہم کچھ رکھوا رہے ہیں، اس کے سپرد کر رہے ہیں، تو وہ چیز کیسے خراب کر سکتا ہے. بے شک بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے. ان چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور ان چیزوں پر یقین ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میں ایک بات لوگوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی بے شک مالک ہے. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر کہیں کہ ہم اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا. آپ کا اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ رزق دینے والی ذات اللہ کی بے ذات. شک وہ رازق ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کا رزق بند نہیں کر سکتا. ایڈی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں. اگر ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا. تو دنیا سے ڈر کس بات کا؟ یہ تینوں چیزیں ہیں جو میجر چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر کمپرومائز بھی کرتے ہیں. ہم معاشرے کی تلخ سست باتوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس کے بغیر کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتا. دوسرے نمبر پر رزق کی ضمانت کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. تیسرے نمبر پر موت. آپ جہاں پر مرضی ہیں، جب تک آپ موت کے دہانے پر کھڑے ہوں پھر بھی آپ کی اللہ کی ذات پر ٹرسٹ ہونا، آپ کو موت نہیں آ سکتی. آپ کا یہ یقین ہو کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہیں جن کانسیپٹ پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دیکھا جائے نا، جتنا کسی آدمی کا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، شیطان کے چیلے اور اس کے اثرات اس آدمی کے قریب نہیں جا سکتے. بالکل اس طرح سے ہے. جب اللہ کی ذات نہ چاہے تو کہا جاتا ہے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں. تو ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے ہم معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو، تکالیف کو اتنے ایکسٹریم پر لے کر چلے جاتے ہیں کہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں. پھر ہم ڈپریشن، اینزائٹی جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک تکلیف سے نہیں نکل پاتے ہیں ہم، تو پھر ہم دوسرے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں آگے بہتر ہونی شروع ہو جائیں. ہم وہ ایک آزمائش کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اصلاح کا ذریعہ ہے. ایک اصلاح نہیں کر رہے تو ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو اس حوالے سے نا میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تکلیفیں آپ کو یاد نہ رہیں، آپ کو اینگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ آپ اس سے نکل پائیں. اس کے 2 طریقے ہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کریں، گھل مل جایا کریں بچوں کے ساتھ. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے نا، اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بے شک. دوسرے نمبر پر آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں، بزرگوں کے ساتھ ان کر بیٹھ کر، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن اس وقت ان کی عادات، ان کے اطوار وہ بچوں کے سے ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، معاشرے کے اندر ان 2 چیزوں کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہو، تو میں دست بستہ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بچوں پر شفقت کیا کریں، بڑوں کا ادب اور احترام کیا کریں. آپ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے کو بڑا بزرگ چل رہا ہے تو کوشش کریں آپ اس کے پیچھے رہیں سی، اور اگر اس کو ضرورت ہے آپ اس کا دست و بازو بنیں. یہ سوچ اور سمجھ کر دست و بازو بنیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا حکم ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے جب اللہ کے پیارے رسول پر پہلی وحی کا نزول کا آغاز ہوا، گھر تشریف لائے. آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ آپ کو کن الفاظ میں دلاسا دے رہی ہے. میں بڑی اہم باتیں، آج لوگ نمازوں پر بڑی توجہ دیتے ہیں، روزہ رکھنے پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن خلق خدا کو بھول جاتے ہیں. سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو دلاسا دیتی ہیں، جو آدمی مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہو، جو آدمی مقروضوں کے قرض کو ادا کرنے والا ہو، جو آدمی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، یتیموں اور فقیروں کی دستگیری کرنے والا ہو، اللہ پاک ایسے آدمی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو یہ کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ پاک کی ہمہ وقت ہم پر کرم نوازی رہے، ہماری بدعملی کی وجہ سے وہ کرم نوازی کا دروازہ جو ہے وہ بند رہتا ہے، وگرنہ مالک کی کرم نوازی کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے. ہمیں چاہیے مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. مخلوق خدا کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اللہ کے قرب
کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خدمت خلق ہے. اس کے بغیر جو مرضی کر لیں آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مخلوق کو راضی یا مخلوق کی خدمت نہ کریں. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لے کر آنے کے لیے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کبھی مشکلات نہیں آئیں گی, کہیں نہ کہیں سے حل نکل آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے حل نکلا ہے. اس کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.